نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہایت ہی ذوق شوق محبت الفت اور عقیدت کے جذبات میں ڈوب کر اس یقین کے ساتھ کہ میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے رب کائنات اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کے حصول کے لیے اپنے کریم آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ عرض کیجئے پیش کیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احبابی کرام قدر شاید میں ایک جگہ پہلے بھی یہ حدیثی بار کا بیان کر چکا ہوں گا، شاید مجھے کچھ احساس ہو رہا ہے کہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر مظہری کے 18ویں پارے کی پہلی آیہ بارکہ میں یہ حدیثی بار کو اس کے تحت نقل فرمائی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رب کائنات نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اسے حکم دیا کہ میرے ساتھ گفتگو کر، میرے ساتھ باتیں کر، تو جنت نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا قد افلح المؤمنون، 18ویں پارے کی پہلی آیہ بارکہ۔ جنت نے عرض کیا قد افلح المؤمنون، کہ رب کائنات جل وعلا بے شک کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے۔ جنت کے عرض کرنے کا مقصد غالباً یہ تھا کہ اے رب کائنات تو نے میرے اندر اتنی نعمتیں رکھ دی ہیں، اس قدر انعامات کی بارش فرما دی ہے کہ جو میرے اندر داخل ہو گیا کامیاب ہو گیا۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان میں دو جگہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ جنت میں حاضر ہونے کے لیے رب کائنات جل وعلا کی رحمت، میرے کریم آقا رسول عربی کی شفاعت، جو جنت میں پھر چلا جائے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اے جنت میں داخل ہونے والے تیرے لیے ہر وہ ہوگا جو تیرے ذہن میں خیال پیدا ہوگا، ابھی تیری زبان پر کلمات آئیں گی نہیں، تجھے پہلے ہی عطا کر دیا تو جو بھی تمنا کرے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اے جنتیوں تمہارے لیے جنت میں ہر وہ ہوگا جو تمہارے جی میں خواہش پیدا ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم جو مانگتے چلے جاؤ گے تمہارا رب تم کو عطا فرماتا چلا جائے گا۔ یہ انتظار ہوگا ہی نہیں۔ خلاق کائنات جل وعلا کی بے پایا رحمتیں، جنت میں نہ میل نہ کچیل نہ بو، نہ کپڑوں کا میلا کچیلا ہونا، نہ ناخنوں کا بڑھنا، نہ ناک کی ریڑھ، نہ منہ کا گندا تھوک، نہ پیشاب نہ پاخانہ، نہ پسینہ نہ بدبو، کچھ بھی نہیں ہوگا، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اس بنا پہ جنت نے کیا مولا تعالیٰ کامیاب ہو گئے وہ بندے کہ جو ایمان لے کے آئے۔
رب الجلال نے جواباً فرمایا جنت سن، مجھے قسم ہے میری عزت کی، مجھے قسم ہے میرے جلال کی، مجھے قسم ہے میرے علو مرتبت کی، مجھے قسم ہے میرے اعلیٰ مقام کی، میں کسی بخیل کو تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا اپنی عزت و جلال و کرم کی قسم اٹھا کر کہ میں کسی بخیل کو تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اب میں یہاں آپ سے ایک مختصر سا سوال کروں گا، بتائیے کیا بخیل جنت عدن میں چلا جائے گا؟ جواب کیا ہوگا بھلا؟ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جواب دیجئے، بخیل جنت عدن میں داخل ہو سکے گا؟ جواب ہے کہ نہیں۔ کیوں داخل نہیں ہو سکے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم اٹھائی ہے کہ میں کسی بخیل کو تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ ممکن نہیں کہ بخیل داخل ہو سکے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم من ابخل الناس، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ سب سے برا بخیل کون ہے؟ سب سے برا بخیل کون ہے؟ یا پھر میں وہ سوال دہراؤں گا، اگر ایک عام بخیل جنت میں نہیں جا سکے گا، جو سب سے بڑا اور سب سے برا بخیل ہے وہ جنت کے اندر میں چلا جائے گا؟ وہ تو اسی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ حضرت علی مرزا فرماتے ہیں ہم نیت کے یا رسول اللہ علیہ السلام سب سے بڑا اور سب سے برا بخیل کون ہے؟ میرے قریب نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ آپ کا پروگرام کہاں جانے کا ہے؟ جنت میں جانے کا ہے کوئی پروگرام آپ کا؟ ہاتھ کھڑا کر لیں جی جس کا پروگرام ہے، ماشاءاللہ بس ہاتھ نیچے کر لیں۔ میں نے اس لیے ہاتھ آپ کے کھڑے کروائے، میں کھڑے نہیں کروایا کرتا ہاتھ، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کو میری بات سنائی بھی دے رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ کی ویسے آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ نہیں آپ کو تو آ رہی ہے، میں سچ آپ بولتے ہیں نا، آ رہی ہے سمجھ، ویسے مجھے آپ کی نہیں آ رہی، سچی بات ہے۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جواب ہی نہیں دیتے ہیں۔ اگر میری سمجھ آتی ہوتی تو آپ جواب تو ضرور دیتے نا۔ میں کہہ رہا تھا کہ جنت عدن میں بخیل داخل نہیں ہوگا، اور سب سے برا اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے، میرے نبی فرماتے جو میرا ذکر سن کر مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ درود و سلام بارگاہ ساتھ باب پیش کرنے اپنی سستی کیوں کی ہے؟ پڑھ لیجیے درود و سلام۔ سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ بلکہ میں بطور اصلاح عرض کروں گا کہ جب آپ نعرہ لگاتے ہیں نا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، تو اس کے ساتھ درود پاک ضرور پڑھ لیا کیجیے، حضور کا نام لے کر درود پاک ضرور پڑھ لیا کیجیے، اس کو نظر انداز نہ کیجیے وگرنہ الٹے گناہگار ہو جاتے ہیں۔ حضرات کرام قدر، ماہ مقدس ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ساتھ سعید الفطر روحوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ گھر گھر کلیہ کلیہ نگر نگر بستی بستی، بلکہ ہر جگہ میرے کریم آقا رسول ربی کی محفل میلاد کی رونقیں دوبارہ ہو جاتی ہیں، اور درود و سلام سے گلی کوچوں بازار گونجنے لگتے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ یوں تو رب کائنات کا احسان و کرم ہے، پورا سال ہی میرے نبی کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ یوں تو میں نے کیا کہا، پورا سال ہی میرے نبی کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ پورا سال نہیں، ہر مہینہ نہیں، ہر دن نہیں، ہر لمحہ میرے نبی کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ میں نے مبالغہ سے کام نہیں لیا ہے، یہ میں نے مبالغہ سے کام نہیں لیا۔ رب کائنات نے میرے نبی کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا معنی بنتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جس کی حمد پر حمد ہوتی رہے، جس کی خوبیوں کا تذکرہ ختم ہونے میں آئے ہی نہیں، جس میں کوئی انقطاع ڈسکنیکٹ ہو ہی نہیں۔ جس طرح میں عموماً ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اگر بالفرض میں آپ کے سامنے
1 گھنٹہ بالفرض میں گفتگو کروں تو آپ صبح یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد سعید الحسن آیا تھا، جناب عابد مغل صاحب نے ان کو بلایا تھا، عابد حسین صاحب نے، اور محمد سعید الحسن نے 1 گھنٹہ مسلسل گفتگو کی۔ عرف میں یہ بات سچ ہوگی، لیکن حقیقت میں یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ مجھے اپنی گفتگو کا دورانیہ باقی رکھنے کے لیے سانس لینے کی محتاجی ہے۔ اگر میں سانس نہ لوں تو میں اپنی گفتگو کو تسلسل کے ساتھ باقی نہیں رکھ سکتا۔ درمیان میں مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنی گفتگو کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ محمد وہ ہستی ہے جس کی خوبیوں کے تذکرہ میں انقطاع آئے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ یہ آپ کے سامنے لائٹیں جل رہی ہیں، بلب جل رہے ہیں۔ فزکس کا ہر طالب علم اس بات سے بخوبی واقف ہے، یہ سٹروک لگ رہے ہیں، جل اور بجھ رہے ہیں۔ یہ بلب تسلسل کے ساتھ کنٹینیو نہیں جل رہے ہیں، جلتا ہے بجھتا ہے، جلتا ہے بجھتا ہے، جیسے سٹروک لگتے ہیں وہ جلتا بجھتا ہے۔ لیکن جلنے اور بجھنے کا درمیانی دورانیہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ ہماری سادہ آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہی نہیں ہے۔ جس طرح بحمداللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ایک اصول ہے سائنس کا کہ اگر 1 سیکنڈ میں 6 تصاویر یک کے بعد دیگرے کرا دی جائیں تو ہماری آنکھ درمیان کے وقفے کو محسوس نہیں کر پاتی۔ طوری مثال یہ سامنے جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں ہاتھ اوپر سے نیچے یوں لاؤں، 1 سیکنڈ میں 6 تصاویر میرے ہاتھ کی کیمرے نے اتار لی ہیں۔ اب ان کو اسی رفتار سے جب وہ پلے کرے گا تو میرا ہاتھ اوپر سے نیچے آتا ہوا نظر آئے گا۔ حقیقت میں 1 سیکنڈ میں 6 تصاویر آ گئی ہیں۔ اگر اس کو سلو موشن پہ چلائے گا تو میرا ہاتھ پہلے یہاں ہوگا، پھر یہاں آئے گا، پھر یہاں آئے گا، پھر یہاں آئے گا۔ اس کے الگ الگ ٹکڑے نظر آئیں گے، یہ اوپر ہے، پھر آگے ہے، پھر آگے ہے، پھر آگے ہے۔ لیکن جب ایک طریقے سے چلایا جائے گا تو آپ اوپر سے نیچے آتا نظر آئے گا۔ یعنی درمیان کا جو وقفہ ہے وہ سادہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح بلب کا درمیانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس کے درمیان بھی وقفہ ہے۔ محمد وہ ہستی ہے جس کی عظمتوں کے تذکرہ میں وقفہ آئے ہی نہیں۔ میں محتاج ہوں سانس لینے کا، آپ محتاج ہیں سانس لینے کا، بھلا اس کے ذکر میں وقفہ کیسے آ سکتا ہے جس کا ذکر خود رب کائنات ہے؟ اور پھر ہر عقل مند و دانا اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ سورج ایک مخصوص رفتار سے وہ ماہوی سفر ہے۔ آپ جانتے ہیں لاہور اور کراچی کے درمیان تقریباً آدھے گھنٹے کا وقفہ ہو جاتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے لاہور میں اذان فجر کا وقت 5:30 بجے تھا تو پھر کراچی میں اذان فجر کا وقت کتنا ہوگا؟ 6 بجے۔ بھی آدھے گھنٹے کا فرق ہے نا۔ میں ویسے اتنی مشکل سوال تو نہیں آپ سے کر رہا کہ آپ کو آئے ہی نہیں، کو آپ پبلک کمیشن کے امتحان تو نہیں دے رہے نا کہ میں آپ سے بڑے مشکل سوالات کر رہا ہوں اور آپ کو پریشانی ہو رہی ہے۔ لاہور اور کراچی میں سحری افطاری کا جو فرق ہے آدھے گھنٹے کا ہے تقریباً۔ لاہور اگر 6 بجے سورج نکلے تو کراچی 6:30 بجے نکلے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ایسے ہے نا۔ تو کیا کیا جاتا ہے کہ لاہور میں جب سورج نکلتا ہے تو اس کو پھر ڈبے میں بند کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کو جہاز میں لاد کر کراچی لایا جاتا ہے۔ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے سفر طے ہونے میں، پھر کراچی جا کے اس کو طلوع کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے بنا؟ نہیں۔ کیسے ہوتا ہے؟ مائکرو سیکنڈ کے اعتبار سے سورج آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسے ہے نا۔ لاہور کی اس کنارے پر اگر 6 بجے تو دوسرے کنارے پر 6:50 سیکنڈ 60 سیکنڈ 100 سیکنڈ پر سیکنڈ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پہلے یہاں اذان کا ٹائم ہوا، پھر آگے ہوا، پھر آگے ہوا، پھر آگے ہوا، پھر آگے ہوا، اللہ حاضر کیا۔ جیسے جیسے سورج آگے بڑھتا چلا گیا اذان کا وقت ہوتا چلا گیا۔ جو اذان فجر لاہور شروع ہوئی تھی کراچی تک مسلسل ہوتی رہی ہے۔
ایسے ہے کہ نہیں ہے نا؟ پھر کراچی تک بات دور نہیں، اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پوری دنیا کی یہی صورتحال ہے۔ ہما وقت ایک جانب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، دوسری جانب غروب ہو رہا ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہر وقت اذان گونج رہی ہے، اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ ہما وقت کوئی نہ کوئی تشہد میں بیٹھا درود السلام کا نذرانہ بارگاہ بے کسپنہ میں پیش کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں شام تک، 70,000 شام کو آتے ہیں صبح تک، میرے کریم کے دربار مقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ گویا ان کا ذکر تو کسی وقت ختم ہوتا ہے ہی نہیں ہے۔ بھئی ہما جس طرح ماہ مقدس رمضان مبارک جب تشریف لاتا ہے تو تلاوت قرآن کریم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے عمومی طور پر قرآن پاک کی تلاوت نہیں بھی کی ہوتی، وہ بھی رمضان مبارک میں تلاوت قرآن پاک کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیتے ہیں۔ اس بنا پر کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کریم زیادہ ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ میرے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، ذکر مصطفیٰ بہرحال ہوئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ بنا بری سعید الفطرت روحیں بڑی خوش ہوتی ہے ذکر مصطفیٰ کریم سن کر کے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس سال میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت کون مکان کی ولادت بعد سعادت والے مہینہ میں بڑے افسوس کے ساتھ ایک خبر سنی گئی کہ فرانس والوں نے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مسلم رحمت علیہ کی عرف اور اعلیٰ شان میں گستاخیاں بکی۔ محترمی، ایک جملہ کہا جاتا ہے عوام الناس میں کہ چاند پر تھوکنے والے کا تھوک خود اس کے چہرے پر پڑتا ہے۔ یہ جملہ کہا جاتا ہے نا کہ چاند پر تھوکنے والے کا تھوک اس کے چہرے پر پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چاند کی جانب تھوکے، جلدی سے چہرہ دائیں بائیں کر لے، یا چاند سر پر نہیں ہے دائیں بائیں ہے، اس کے تھوکنے والے کا تھوک ہو سکتا ہے چہرے پر نہ پڑے، مگر میرے نبی کے گستاخ پر اللہ کی لعنت ضرور پڑ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے چہرے پر تھوک نہ پڑے، لیکن وہ اللہ کی لعنت سے میرے نبی کا گستاخ قطعاً نہیں بچ سکتا، ضرور اس پہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی لعنت نازل ہو جاتی ہے جو میرے نبی کے فرعون شان میں گستاخی بکتا ہے۔ میں جگہ ایک تصحیح کروں گا آپ کے لیے کہ کوئی آدمی یہ جملہ قطعاً نہ کہے کہ ان بدبختوں نے رسول اللہ کے خاکے بنائے، یہ جملہ نہ کہے، یہ جملہ توہین پر مشتمل ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی ایک نعت پڑھ رہے تھے کہ رب کائنات نے میرے نبی کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا۔ ارے جس کا سایہ نہیں اس کا خاکہ کیسے بن سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، تصویر اس کی ممکن ہی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس کا خاکہ کارٹون بنایا جاتا ہے نا، اس کی شباہت کچھ نہ کچھ کارٹون کے اندر موجود ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ٹیلی ویژن پر یا میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یا ویسے اخبارات پر اگر کسی سیاستدان کا کارٹون بنا ہوا ہو تو پہلی نظر میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فلاں سیاستدان ہے، تو دیکھ لیتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ سیاستدان کیا ہے۔ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کی شکل و صورت اور شباہت کا کچھ نہ کچھ جھلک اس کارٹون کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کی شکل و صورت کی جھلک اس کارٹون کے اندر موجود ہوتی ہے۔ دیکھنے والا پہچان لیتا ہے یہ فلاں کا کارٹون ہے۔ میرے نبی کو رب کائنات نے بے مثال بنایا، ان کی تصویر کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ ان پر وقتوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے بڑوں کے شیطانوں کے کارٹون بنائے اور ان پر کائنات کی سب سے وہ عظیم شخصیت کے جس کو رب نے پیدا فرمایا میرے نبی کے اسم گرامی قدر لکھ دیا۔ ہمارا ان سے احتجاج یہ ہے، ہمارا ان کے خلاف جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں، سارے کا سارا جو کچھ بھی ہم کہتے ہو یہ ہے کہ تم بدبختوں نے شیطانوں کے کارٹونوں پر میرے نبی کا نام کیوں لکھا؟ گندگی کے ڈھیر پر قرآن کریم کیوں رکھا ہوا ہے؟ وگرنہ وہ معاذ اللہ تعالیٰ یہ جملہ قطعاً نہ کہے رسول اللہ کے کارٹون، یہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ حرام ہے، کفر کی حد تک حرام ہے۔
نہیں کو بنا سکتا میرے نبی کی تصویر یا میرے نبی کا کارٹون، وہ غیر ممکن ہے۔ شیطانوں کے کارٹون بنا کر میرے نبی کا نام اس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے، احتجاج ہم یہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے رب کائنات جل وعلا کو یہی منظور ہے کہ اس کے محبوب مکرم کی عرف اور اعلیٰ شان میں کوئی بھی نازیبہ کلمہ نہ کہا جائے، معمولی سی ایسی بات بھی نہ کہی جائے جو صورتاً بھی میرے کریم آقا تاجر البجم شفیع مظہر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہو۔ میں نے خطبہ کے اندر قرآن مجید فرقان میں سورہ بقرہ شریفہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، خبردار خبردار راعنا نہ کہنا، وقولوا انظرنا، بلکہ یوں عرض کیا کرو یا رسول اللہ انظر علینا، اللہ کے محبوب ہماری طرف نگاہ کرم فرما، واسمعوا، اور غور سے سن لو، وللکافرین عذاب علیم، جو انکار کرے گا، جو کفر کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے، شان نزول اس کا کیا ہے؟ بالاتفاق سارے مفسرین اکرام کے، یہ نہیں کہ اس میں فلاں کو اختلاف ہے، فلاں کو اختلاف ہے، فلاں مذہب والوں کو یا فلاں مسلک والوں کے اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، بغیر کسی اختلاف کے بالاتفاق اس کا شان نزول یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے جب اپنے ارشادات عالیہ ارشاد فرماتے، غلامان مصطفیٰ کریم بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوتے، میرے نبی کے ارشادات عالیہ سے اپنی جھولیوں کو بھر رہے ہوتے، تو بعض اوقات کسی صحابی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آتی، وہ کھڑا ہو کر عرض کرتے تھا یا رسول اللہ راعنا، اے اللہ کے نبی ہماری رعایت فرمائیے، کیا بلا ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہمارا لحاظ فرمائیے، ہمارے ساتھ نرمی کا سلوک فرمائیے، کرم فرمائیے، جو جملے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں دوبارہ پھر ان کو دوہرا دیجیے۔ میرے کریم آقا قطعاً ناراض نہ ہوتے تھے، بلکہ دوبارہ وہی جملے پھر دوہرا دیتے، اچھی انداز میں دوہرا دیتے، سامعین کو سمجھ آ جاتی۔ یہودی پرلے درجے کے گستاخ ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بعض روایتوں میں ایک، یہ یہودیوں کی گھڑی کی جانب تشریف لے گئے۔ یہودیوں کی بستی مدینہ طیبہ سے باہر تھی، ان کی بستیاں بنو قیقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ کی بستیاں مدینہ طیبہ کے نواحی علاقوں میں تھیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول ربی کے صدقہ سے آپ سب کو حرم شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ اگر آپ مدینہ طیبہ مسجد نبوی شریف سے پیدل مسجد قباء کی طرف جائیں گے تو سڑک کے دائیں بائیں یہودیوں کی بستیوں کے کنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ یہودیوں کی بستی کی جانب تشریف لے گئے تو یہودیوں کے ایک سرگنا اپنے مدرسے میں بیٹھا، ان کا صدر مدرسہ ہیڈ ماسٹر میرے نبی کی شان میں گستاخی بک رہا تھا، اور اس کا اندازی گستاخانہ کیا تھا، وہ میرے نبی کو راعینا کہہ رہا تھا۔ یاد رکھیے راعینا، عین کے نیچے صرف زیر دے دیجئے، راعین ہوتا ہے رعایت کرنے والا، نرمی کرنے والا، لحاظ رکھنے والا۔ راعی عین کے بعد یا لے آئیں، اس کا معنی ہوتا ہے چرواہا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چرواہا۔ وہ بدبخت میرے کریم آقا کی شان میں یہ گستاخی بک رہا تھا کہ راعینا کہہ کے کہ وہ ہمارے چرواہی ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کی بدبختی کو بانپ گئے اور تلوار نکالی۔ فاروق اعظم نے فرمایا بدبخت انسان، اگر تو نے دوبارہ گستاخی کی تو اللہ کی قسم میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو میرے نبی کو چرواہا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا یہودیوں کا سرگنا عمر ہم پر تو بڑے بگڑتے ہو، جب تیرے نبی کے دربار میں تیرے ساتھی صحابہ یہ جملہ کہہ دے تب پتہ نہیں چلتا۔ حالانکہ صحابہ کیا کہتے تھے؟ رائنا۔ اور یہ بدبخت کیا کہتے تھے؟ رائنا۔ عین کے بعد یا کا اضافہ کر دیتے تھے، معنی میں زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ صحابہ رائنا کہتے تھے۔ یہاں کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم جب ارشاد فرماتے تھے
تو معاذ اللہ تعالیٰ کے حضور کا انداز گفتگو شستہ نہیں تھا، شائستہ نہیں تھا؟ کیا اتنا صاف ارشاد نہ فرماتے تھے؟ کیا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ارشاد فرماتے تھے؟ میرے بھائی نہیں، اگر یہ تصور کرے گا تو کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے، یہ بھی گستاخی ہے۔ حضور کا انداز گفتگو کیسا تھا؟ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا، ام المومنین بتائیے رسول رحمت کا انداز گفتگو کیسا تھا؟ تو ام المومنین نے ایک سرد آنکھ کھینچی، پھر فرمایا کہ کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کی قسم وہ پروئے ہوئے موتیوں کی لڑی ہوا کرتا، ایک کے بعد دوسرا موتی برآمد ہوا کرتا تھا۔ اتنے شست اور شائستہ انداز میں گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی گننے والا گننے چاہتا تو حضور کے الفاظ کو گن سکتا تھا۔ اتنا صاف گفتگو فرماتے تھے، ٹوٹے پھوٹے انداز میں گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ پھر میرے نبی کے سمجھانے کا انداز اللہ کی عزت کی قسم بڑا ہی بے مثال۔ سبحان اللہ۔ انبیاء تشریف ہی اس لیے لاتے ہیں کہ احکامات الہیہ امت کو سمجھائیں۔ جو سمجھا نہ سکے تو منصب رسالت کیا ادا کرے گا؟ دیکھیے، میں ایک معمولی سا انسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر میں اپنی گفتگو آپ کو سمجھا نہ سکوں تو میری تقریر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں کسی اور زبان میں تقریر کر کے چلا جاؤں کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، کیا فائدہ ہے وقت ضائع کرنے کا؟ انبیاء تو سمجھانے میں ید طول رکھتے ہیں، میرے نبی تو پھر سید الانبیاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے سمجھانے کا انداز، میں محض ایک مثال دے کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ میرے نبی تشریف فرما تھے، بارگاہ بیکس پناہ میں ایک وفد آیا۔ یہ وفد خانہ بدوشوں کا تھا، بدویوں کا تھا، بادیہ نشین، جن کو ہم ٹپری باز کہتے ہیں، کہ آج یہاں انہوں نے خیمے لگائے، اگلے دن کہیں اور خیمے ہوں گے۔ وہ لوگ تھے، ان پڑھ تھے، ان کو 10 سے زیادہ گنتی نہیں آتی تھی۔ یاد ہوگا، آپ اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں گے، بزرگ تشریف فرمائے ہیں، میری بات کی یقیناً تائید کریں گے، ہمارے بزرگوں کو بھی ان پڑھ ہونے کے ناطے سے 20 سے زیادہ گنتی نہیں آیا کرتی تھی۔ ہمارے بزرگوں کو بھی 20 سے زیادہ گنتی نہیں آیا کرتی تھی۔ مثلا وہ کوئی گائے، بیل، بھینس وغیرہ خرید کے لاتے نا، تو کوئی پوچھتا کتنے کی لے کے آئے ہو؟ وہ 100-200 کی نہیں کہا کرتے تھے، 50 دی، 28 دی۔ یہی طریقہ کار تھا یا نہیں تھا؟ یہی تھا نا۔ ان کو 20 سے زیادہ گنتی نہیں آیا کرتی تھی۔ آج بھی آپ بازار میں بالے، کڑیاں لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی اتنے کوڑی دے دو، 1 کوڑی دے دو، 2 کوڑی دے دو، 10 کوڑی دے دو۔ بس کرو، بس کرو، بس کرو، اتنے کوڑی دے دو۔ 1 کوڑی 20 صدر کی کہواتی ہے، یعنی 20 سے زیادہ کی گنتی نہیں آتی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں کو 10 سے زیادہ کی گنتی نہیں آتی تھی۔ میرے نبی ان کو بتانا چاہتے تھے، بطور مثال سمجھیے، ماہ رمضان مبارک بتانا ہے کہ رمضان کتنے دنوں کا ہوتا ہے، 1 مہینہ۔ تو میرے کریم آقا نے ان سے فرمایا شہر واحد، یاد رکھو 1 مہینہ ہوتا ہے۔ اشارہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر، اپنی انگلیوں کو پھیلا کر ان کی جانب اشارہ کر کے فرمایا شہر واحد، اشارہ اشارہ و اشارہ ایام، 1 مہینہ ہوتا ہے 10 10 اور 10 دنوں کا، 3 دہائقوں کا 1 مہینہ ہوتا ہے۔ او یا پھر یوں کہو اشارہ اشارہ و تسع، 10 10 اور 9۔ کیا میرے آقا کو 29 یا 30 نہیں کہنا آتا تھا؟ میرے نبی کو تو آتا تھا، مگر ان کو نہیں آتا تھا جن کو سمجھانا مقصود تھا۔ میرے کریم آقا دیکھتے تھے کہ میرے سامنے کس قسم کے لوگ ہیں، اسی انداز سے ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ کیا حضرت بزرگ غفاری کو نہیں مثال دے کر سمجھایا تھا؟ درخت کی شاخ کو پکڑ کر پتوں کو ہلایا، سارے پتے گر گئے، پر میں دیکھا کیسے جڑ گئے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ سارے جڑ گئے؟ فرمایا کہ یہی حال نمازی کا، جب نماز پڑھتا اس کے گناہ اسی طرح جڑ جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اعلیٰ طریقے سے کون سمجھا سکتا تھا؟ پھر بات بھی مکمل فرماتے، سمجھانے میں بھی ید طولہ رکھتے، تو پھر کیا سبب تھا صحابہ کو سمجھنا آتے؟ ایک اور ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، شاید سبب یہ بنتا ہوگا، وہ دور صحابہ بیٹھنے والے
وہ آواز نہ سن پاتی ہوں گے، قریب والوں کو سن جاتی ہوگی، دور والوں کو نہیں۔ میرے بھائی یہ میرا عیب ہے کہ میں دور تک آواز نہیں پہنچا سکتا، میرے نبی تو بے عیب ہے۔ آپ تھوڑے سے احباب تشریف لائے ہیں، چند 100 ہوں گے یا 1000 ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ آخری بندے تک آواز پہنچانے کے لیے مجھے ساؤنڈ سسٹم کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اس کے بغیر بات کروں تو چلانا پڑے گا مجھے، پھر بھی شاید آخر تک میری آواز جائے کہ نہ جائے۔ آپ کی تعداد ہوگی بھی کتنی؟ سوچیے ذرا، حجت الوداع کے موقع پر میرے کریم آقا رسول ربی کے صحابہ کی تعداد 1,25,000 کی تھی۔ میدان مینا میں، میدان عرفات میں انسانوں کا جمع غفیر تھا، حد نگاہ تک انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے، اور میرے نبی ان کو خطبہ دے رہے تھے، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے کریم آقا کے لیے اونچا سٹیج نہیں بنایا گیا تھا، کوئی بلند و بالا ممبر نہیں بنایا گیا تھا، میرے نبی اپنی اونٹنی کے کجاوے پر کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ارشاد فرما رہے تھے وہ حجت الوداع والا خطبہ۔ اللہ کی قسم پہلے بندے کو بھی ویسا ہی سنائی دے رہا تھا، اور آخری کو بھی پورا سبحان اللہ۔ میں چیخ کر بولوں گا تو ڈبے کے قریب والے کے کان پھٹیں گے، ایسا بولوں گا دور والے کو سمجھ نہیں آئے گا، مگر میرے نبی کا انداز گفتگو تھا کہ سب کو برابر کا سبحان اللہ۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بارہا ایسے ہوتا تھا، رسول رحمت مسجد نبی شریفہ میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور پردہ دار خواتین اپنے گھروں میں بیٹھ کر میرے نبی کی تقریر سن لیا کرتی تھی۔ سب کو برابر کا پہنچ جاتا تھا، پھر سمجھ کیوں نہ آتا تھا۔ پھر کبھی ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور کے سمجھانے کا انداز بھی بڑا پیارا تھا، انداز گفتگو بھی بڑا حسین تھا، الفاظ پورے ہوئے موتیوں کی طرح برآمد ہوا کرتے تھے، اور حضور اکبر رسول مشرف رحمت کی آواز بھی دور و نزدیک برابر کی سنائی دے دیا کرتی تھی۔ پھر معاذ اللہ تعالیٰ کیا صحابہ کرام اللہ یعوذ باللہ کو کندزین تھے؟ کیا ان کو یاد نہیں ہوتا تھا؟ میرے بھائی یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، میرے لیے آپ کے لیے ہے۔ خوب کسی نے کہا کہ تو ہی نادا تھا کہ چند کلیوں پہ کنات کر لی، ورنہ گلشن میں تو سامان تنگی یہ دامامی تھا، وہاں تو سب کچھ ہی موجود تھا۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جو سنا کرتا تھا بھول جایا کرتا تھا، کند ذہن تھا، یادداشت بہت کمزور تھی۔ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام، جو سنتا ہوں یاد نہیں رہتا، تمنا یہ ہے کہ آپ کی باتیں سن کر لوگوں تک پہنچاؤں، یاد نہیں رہتا، یادداشت بہت کمزور ہے۔ میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا فلاں خبیرہ کھا لو، جوارش کھا لو، یہ معجون لے لو، یہ سیرپ لے لو، یہ ٹیبلٹ لے لو، یہ انجیکشن لگوا لو، یہ کیپسول کھا لو، اور نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ میرے نبی فرما کہ ابو ہریرہ اپنی جھولی کو پھیلا، چادر پھیلا۔ ابی ہریرہ نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، اس کو پھیلا دیا، یوں کر کے پھیلا دیا۔ میرے کریم آقا نے عمل کیا فرمایا، فضا میں اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کچھ پکڑا۔ میں نہیں جانتا کہ رب کے کس خزانہ میں دست مقدس پہنچا تھا۔ مٹھی بھر کر ابو ہریرہ کی جھولی میں کھول کے فرمایا سمیٹ لو۔ ابو ہریرہ فرماتے سمیٹ لیا، فرماتے مجھ کو اللہ کی عزت کی قسم وہ دن جائے آج ہے جو سنا کبھی بھولا ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ وہاں تو ہر چیز کا اناج تھا، پھر کیا سبب ہے کہ صحابہ کو سمجھنا آتی تھی؟ میرا ذوق عقیدت کہتا ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میں نے یہ حدیث بارکہ اپنی کتاب رہبر زندگی ماتب نبی کے اندر بھی لکھی ہے کہ جب میرے نبی گفتگو فرماتے تھے تو دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ سامنے کے دانتوں سے ایک نور اچھل کر باہر نکل رہا، حسن و رعنائی اپنی معراج کو پہنچی ہوتی تھی۔ میرے کریم آقا کے رخساروں پر معلوم ہوتا تھا جس طرح انار نچوڑ دیے گئے ہیں۔ میرے نبی کا چہرہ چاند کا ٹکڑا محسوس ہوا کرتا تھا۔ آج کو یہ کہے گا میرا محبوب بات کرتا ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، یہ استعارہ ہے، جھوٹ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ کوئی گفتگو کرے گا منہ سے تھوک کے چھینٹے توڑ سکتے ہیں، بدوق کے ببھوکے تو آ سکتے ہیں،
لیکن پھول نہیں جڑا کرتے. یہ چیز حقیقت واقعی اللہ کی قسم میرے نبی بات کرتے تھے تو منہ سے نور نکلتا ہوا نظر آیا تھا. یہ چیز استعارہ یا تشبیہ نہیں تھی، مبنی پر حقیقت ہے. ظاہر ہے کہ جب میرے کریم گفتگو فرماتے ہوں گے صحابہ ٹک ٹکی باندھ کر میرے کریم کے رخ دیبا کی زیارت کرتے ہوں گے تو پھر میرے نبی کے چہرے میں یوں کھو جاتے ہوں گے کہ پتہ نہ چلتا ہوگا رسول اللہ نے فرمایا کیا ہے. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے رخ زیبا میں کھو جانے میرے خواتین اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیتی ہیں تو کیا تعجب ہے کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے. بعد صحابہ کھڑا ہو کر کہہ دیتے تھے رائنا. یہودیوں نے اس چیز کو گستاخانہ انداز میں لے لیا. سیدنا معاذ بن جبل کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مدرسہ سے فارغ ہوئے، باہر تشریف لائے تو آپس میں کہنے لگے ہم بارگاہ بے کسبنا میں حاضر دیکھ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ علیہ السلام آئندہ کے لیے صحابہ کو فرما دیجئے رائنا کہنا ہی بند کر دیں تاکہ گستاخی کا دروازہ ہی بند ہو جائے، جڑ سے کٹ جائے، گستاخی کا تصور بھی نہ ہو سکے. ادھر یہ دونوں بزرگ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما، ادھر یہ دونوں بزرگ میرے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تاکہ اپنی گزارش کو پیش کریں. ابھی انہوں نے اپنی زبان پر یہ کلمات لائے نہیں تھے، اپنا مدعا معافی ضمیر ابھی عرض کیا نہیں تھا. ادھر یہ بارگاہ اقدس میں پہنچتے ہیں، ادھر رب کائنات جبریل کو بھیج دیا. میرے نبی پہ سارے وہی نمودار ہوئے، یہ بیٹھ گئے. میرے کریم آقا نے تھوڑی دیر بعد سر انور اٹھایا تو یہ آیا بارکت اللہ فرمائی ایمان والو سن لو. رب کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو خبردار خبردار آئندہ رائنا کہنا ہی بند کر دو. وقولوا انظرنا، بلکہ اگر کوئی بات پوچھنا ہو تو عرض کیا کرو یا رسول اللہ انظرنا، اللہ کے نبی نگاہ کرم فرمائیے. واسمعوا، اور غور سے سن لو. جس سے آئندہ رائنا کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہم اس کو کافر قرار دے کر دردناک عذاب کے حوالے کر دیں گے. بہت عزت والے میرے بھائیوں، یہاں بات بہت قابل غور ہے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. رسول مجتبی رحمت عالم کو یہودیوں نے چرواہا کہا. ربی کریم نے فرمایا اگر آئندہ کسی نے چرواہا کہا، اور یہ حکم کن کو تھا؟ صدیق و فاروق و عثمان و علی و سعد و مقداد کو. نہیں بارگاہ ساتھ امام بیٹھے روتے تھے نا، ان کو فرمایا خبردار رائنا نہ کہنا، اگر کسی نے کہا تو کافر قرار دے دیا جائے گا. اور تیری میری حیثیت کیا ہے؟ وہ آسمانی رشد و ہدایت کے درخشاں ستارے تھے بارگاہ ساتھ امام میں جو بیٹھے تھے. ان کو کہا گیا خبردار تم بھی رائنا نہیں کہہ سکتے. بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ رسول رحمت نے بتائیے بھلا بکریاں چرائی ہیں کہ نہیں چرائی؟ بتا دو. چرائی ہیں نا. تو بکریوں کے چرانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ چرواہا. بات تو جھوٹ نہیں تھی. بتائیے بھلا. نمہ فکریہ ہے نا، بات سچی تھی کہ جھوٹی چرواہا. میرے نبی نے بکریاں چرائی ہیں کہ نہیں چرائی؟ میرے بھائی یہاں تک ایک دن کا ذکر ہے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مجتبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کی معیت میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے. ایک جنگل سے گزرے. پیلو کا درخت، اراک عربی میں سے کہتے ہیں جس کی جڑ کی مسواک ہم کرتے ہیں. پیلو کا درخت، گرمی کا موسم تھا اور اس کے نیچے پیلو کے پھل، اس کو بھی پیلو کہتے ہیں جس طرح آم کا درخت ہوتا ہے آمی پھل اس کے کہتے ہیں. پیلو کا پھل زمین پر گرا ہوا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جس طرح مکو کے دانے. میرے کریم آقا کے صحابہ کرام چننے لگے کھانے کے لیے، اس پھل کو کھانے کے لیے چننے لگے تو میرے نبی نے ارشاد میں وہ کالے کالے سیاہ سیاہ وہ چننا، جو جامنی رنگ کے ہے نا وہ نہ چننا. کالے کالے سیاہ سیاہ چنو، یہ زیادہ رسیلے ہوتے ہیں، زیادہ میٹھے ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے چننے بند کر دیے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ آپ کس چیز کی خبر دے رہے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو رسیلے ہوتے ہیں، جو کالے رنگ کے ہوتے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کا پتہ تو چرواہوں کو ہوتا ہے.
آپ کو کیسے پتا چلا؟ سن کے میرے نبی مسکرا دیے، فرمانے کے بکریاں ہم نے بھی چرائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بکریاں اللہ کے نبیوں نے چرائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کے چرواہے تھے، اور ان کی بکریوں کی تعداد کتنی تھی؟ میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے پڑھا کہ آپ کی بکریوں کے رکھوالوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں چرواہوں کے جو رکھوالے تھے بکریوں کے، ان کی تعداد تھی۔ تو بکریوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ حضرت ابراہیم کے لفظ ذکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حرم شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ حرم کعبہ حاضری دیں تو ایک چھوٹی چھوٹی دیوار ہے نا حرم کعبہ کے میزاب رحمت، وہ پرنالے کی جانب، جس کو حتیم کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام حجر اسماعیل ہے۔ اس جگہ حضرت اسماعیل کی بکریوں کا باڑا ہوا کرتا تھا۔ 1 میٹر حصہ حرم کعبہ کا ہے، باقی حصہ حضرت اسماعیل کی بکریوں کا باڑا تھا، جس جگہ آج ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب کے 11 بیٹے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بکریاں چرانے کے لیے بہانے کے ساتھ ساتھ لے گئے تھے۔ ایسے تھا کہ نہیں؟ فرعون لعین کے دربار سے جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ باہر تشریف لے گئے ہیں، مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لے گئے، تو 12 سال تک حضرت شعیب کی بکریاں چراتے رہے ہیں۔ آپ میں اکثر احباب جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ کیا، ان کو پتا ہوگا کہ جب موسیٰ کلیم اللہ وہاں تشریف لے گئے تھے تو 2 لڑکیوں کو دیکھا تھا کہ اپنی بکریوں کو لے کر ایک طرف کھڑی ہیں، کنویں سے بکریوں والے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا تھا تم ایک طرف کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پانی پلا کے چلے جائیں گے، بچا کھچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔ یہ دونوں بیٹیاں حضرت شعیب کی تھیں۔ حضرت شعیب پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ نابینا ہو گئے، اب ان کی بیٹیاں بکریاں چراتی تھیں۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے تو 12 سال تک موسیٰ کلیم اللہ ان کی بکریاں چراتے رہے ہیں۔ تو بکریاں چرانا تو سنت انبیاء ہے، میرے نبی نے بھی چرائی ہیں۔ رب کہتا چرواہا کہا تو کافر قرار دے دوں گا۔ بات سچی ہے کہ جھوٹی؟ اب اس وقت سمجھ ویسے آ رہی نا دوستوں کو، یار گل سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ پنجابی بہت ہی سمجھ آتی ہے۔ ہاں جی، گل سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ حضور نے بکریاں چرائیاں تے بکریاں چرانے والوں نے کی کہندے نے؟ چرواہا۔ تے جے نبی نو چرواہا کہو گے گل سچی کی تے جھوٹی گئی۔ رب کی کہنا جے سچی گل کی تے میں کافر قرار دے دیاں گا۔ مولا عجیب گل ہے۔ اگر تو نے ان کو چرواہا نہیں کہلوانا تھا تو بکریاں نہ چرانے دیتا۔ تیری مرضی ہے نا، میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے رب کی مرضی ہے، چاہے تو بیٹھ دے، چاہے مجھے ختم کر دے، اس کی مرضی ہے نا۔ میں تو بول نہیں سکتا اپنی مرضی کے ساتھ، چاہے تو میری زبان بند کر دے، میں دیکھ رہا ہوں، چاہے تو آنکھیں دے، چاہے جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ بکریاں نہ چرواتا؟ یاد رکھیے میرے کریم آقا نے باقاعدہ بکریاں نہیں چرائی ہیں۔ عموماً ایسے ہوتا تھا، حضرت سیدنا علی مسعودیہ کے بیٹے بکریاں چرانے کے لیے چلے جاتے، میرے نبی بھی ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ مولا نہ جانے دیتا، نہ بکریاں چرواتا۔ یاد رکھیے بہت ہی باریک مسئلہ ہے، اب میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بکریاں چرائی ہیں لیکن چرواہا کہو گے تو کیا ہر مرتبہ؟ جی نہیں، سنیے، اگر آپ بیان واقعہ کے لیے کہیں گے، واقعہ بیان کرنے کے لیے یہ جملہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہیں، بکریاں چرانا سنت انبیاء ہے، سنت ہے بکریاں رکھنا، بکریاں چرانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا؟ کوئی گناہ نہیں۔ بات بہت سمجھنے کے لائق ہے، بہت باریک بات ہے۔ اگر آپ بیان واقعہ کے لیے کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہیں، گناہ نہیں ہے، اگر عزت کم کرنے کے لیے کہیں گے وہ کیا ہے بکریوں کے چرواہے، تو اب کافر ہو جاؤ گا۔ میری بات کی سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جسے سمجھ نہیں، آپ ہاتھ کھڑا کریں، جسے سمجھ نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کریں، جسے سمجھ نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟
اگر بیان واقعہ کے لیے کہیں گے نبی نے بکریاں چرائی ہیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن عزت کم کرنے کے لیے کہیں گے وہ بکریوں کا چرواہا تھا تو کافر ہو جائیں گے۔ نبی بشر ہے، حقیقت یہی ہے۔ کیا بھلا نبی بشر ہے؟ حقیقت ہے یہی ہے۔ اگر ہم نبی کو بشر نہ مانتے تو ان کا میلاد کیوں مناتے؟ ان کی ولادت کا ذکر کیوں کرتے؟ ان کی والدہ آمنہ خاتون کیوں مانتے؟ ان کے اباجی عبداللہ کیوں مانتے؟ ان کے نواسے حسنین کریمن کیوں مانتے؟ مجھے میرے نبی کی نسل سے کیوں کون کہتا؟ اگر ہم اپنے آقا کو بشر نہ مانتے، بیان واقعہ کے لیے کہے بشر ہیں لیکن عزت کم کرنے کے لیے ہمارے جیسے بشر کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ وہ بات سمجھ آئی کوئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اگر بیان واقعہ کے لیے کہے گے کہ وہ بشر ہے تو بالکل حقیقت ہے، بشر ہی ہے۔ لیکن اگر عزت کم کرنے کے لیے کہیں گے وہ ہماری طرح کے بشر ہیں، ان کی عزت اتنی کرو جس طرح اپنی ہے، تو کافر ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر بیان واقعہ کے لیے کہیں گے چرواہے ہیں تو حلال ہے، اگر عزت کم کرنے کے لیے کہو گے تو کافر ہو جائیں گے۔ رب برداشت نہیں کرتا میرے نبی کی ذرا بھی تحقیر کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بلکہ سورہ حجرات میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، پہلے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو غور سے سن لو۔ میرے نبی کے دربار مقدس پہ کون اس وقت لوگ موجود تھے؟ یہ فیصل آباد والے دنولے والے تو نہیں تھے نا، کون تھے بھلا؟ صحابہ کرام، آسمانی رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے تھے، جن کے نقشے قدم پہ چلنا جنت پہ جانے کا سبب بنتا ہے، ہدایت ملتی ہے جن کے نقشے قدم پہ چلنے سے۔ اللہ ان سے فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، خبردار خبردار اپنی آواز کو بلند نہ کرنا فوق صوت النبی، یہ میرے نبی کی آواز سے۔ احترام کے کوئی تقاضے ہوتے ہیں۔ اب قاری صاحب نیچے بیٹھے ہیں، میں کرسی پہ بیٹھا، ایسے ہی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، میں کیوں کرسی سے نیچے اتر کے بیٹھا تھا کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، میں نے یہ برداشت نہ کیا قرآن پڑھنے والا نیچے بیٹھا میں اوپر بیٹھا، میں اس لیے نیچے بیٹھا تھا۔ رب کیا فرماتا؟ خبردار میرے نبی کے برابر ہونا تو دور کی بات ہے، تمہاری آواز بھی میرے نبی کی آواز کے برابر نہ ہو۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیے، بعض اوقات شیطان ورگلاتا ہے کہ مترکن آواز اونچی کرنا، تو اونچی اونچی آواز میں درود پاک پڑھتے ہو تو آواز تو اونچی ہو جاتی ہے، وہ نہیں۔ رب نے کیا فرمایا؟ غور کرو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند نہ کرنا فوق صوت النبی، یہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ جب نبی گفتگو فرما رہے ہو، تم سامنے حاضر ہو، میرے نبی سے گفتگو کرو تو اپنی آواز کے والیوم کو، ٹون کو نیچی رکھنا، میرے نبی کی آواز کے برابر تمہاری آواز بھی ہونے نہ پائے، وگرنہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت حسان کے لیے ممبر بچھایا کرتے تھے، وہ نعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا بلال اذان دیا کرتے تھے کہ نہیں؟ اونچی آواز میں دیتے تھے نا۔ اونچی آواز حرام نہیں ہے، لیکن نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ ہونے پائے، نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ ہونے پائے۔ اور فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، بلا لیتی ہو، وگرنہ کیا ہوگا؟ اللہ کی عزت کی قسم، میرا اللہ فرماتا تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اگر تم نے میرے نبی کے انداز سے بلایا کجہری بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلا لے تو یا کیا حال ہے تیرا، خیریت ہے، وہ ٹھیک ہو، کہہ لیتی ہے نا آپس میں، خبردار میرے نبی کے انداز سے نہ بلانا، سب کچھ برباد کر کے رکھ دوں، وہاں تم لاتا شروع تمہیں پتہ تک نہ چلے گا۔ یہی وجہ ہے، میں نے آپ کا زیادہ وقت تو نہیں لے لیا، تھک تو نہیں گئے، یہی وجہ ہے میرے کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ 3 وہ شخص ہیں جن کو تیرے لیے باپ کا درجہ حاصل ہے، جن ان کی عزت والد کی طرح کرے گا، باپ کی طرح کرے گا،
وہ تیرے روحانی باپ ہیں. ایک ان میں تیرا والد ہے اور دوسرا تیرا سسر ہے، تیسرا تیرا استاد و رہنما. جس طرح پیر ہے، شیخ ہے، استاد ہے، وہ تیرا باپ ہے. ان کی اسی طرح تعظیم و توقیر تو کرے گی. میرے نبی کا حکم ہے، حدیث سے برکہ ہے. اس نقطہ نگاہ سے دیکھے تو سسر کون ہوتا ہے بھلا؟ باپ. بتا دیجئے بھلا سسر کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ باپ کا. سسر کا درجہ سارے بتا دو یار، کوئی ایسی بات. اور اس کی چہرے کی زیارت کرنا حج کی طرح ثواب ہے. یہ تینوں باپ ہے نا، ایک اصل والد، ایک سسر اور ایک استاد و رہنما. اس لیے سلطان باہو کہتے ہیں نا کہ شیخ کا چہرہ دیکھنا بھی اللہ کا ذرا حاجت بنا پہ کہتے ہیں نا. یہ حدیث ہے جس کا وہ ترجمہ کرتے ہیں. اب بتائیے ابو بکر میرے نبی کے کیا لگتے تھے؟ ابھی آپ جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ کیا لگتے تھے؟ ابو بکر کی لاڈلی عائشہ تو صدیقہ میرے نبی کی زوجیت میں ہے، سسر ہے میرے نبی کے. میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق ان کا مرتبہ کیا ہے؟ باپ کا. کوئی شخص کہیں سے ملنے کے لیے آیا تھا، نو آ رہا تھا، میرے نبی کی خدمت فیض درجت میں حاضری دینا چاہتا تھا. کسی نے کہا ابو بکر کو مل لے. ابو بکر کو ملا اور پوچھا کہ ابو بکر تیرا نبی سے رشتہ کیا ہے؟ اگر آج اس مجمع میں میرے سسر بیٹھے ہوتے، آپ میں سے کوئی شخص ان سے پوچھتا یہ بندہ کون ہے، تو شاید وہ بتانے میں فخر محسوس کرتے کہ میرا داماد ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ہوتا نا. ابو بکر سے پوچھا کہ رسول اللہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ جواب یہ تھا انا عبد من عبید محمد، میں ان کے نوکروں میں چھوٹا سا نوکر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. میں ان کے نوکروں میں چھوٹا سا نوکر ہوں. میری حیثیت کیا ہے ان کے دربار مقدس میں؟ رشتہ داریاں نہیں بتائیں. سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو میرے نبی اپنا بھائی قرار دیتے تھے بھی چچا داد بھائی. کتنا بولانا مرتبہ ہے من کنت مولا فاذا علی و مولا کہہ کے کتنی عظمت پر پہنچا دی. ان سے بھی کسی نے پوچھا تھا علی تو رسول اللہ کا کیا لگتا ہے؟ بعد میں کہیں پوچھا تھا، نو وارد میں پوچھا تھا، وہ نہیں جانتا تھا ان کا رشتہ کیا ہے. حضرت علی کا بھی یہی جواب تھا انا عبد من عبید محمد، میں ان کے غلاموں میں ایک چھوٹا سا غلام ہوں، ان کے نوکروں میں ایک چھوٹا سا نوکر ہوں. سبب کیا ہے؟ ربی کریم فرماتا خبردار وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. میرے نبی کو اس طرح نہ بلانا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیا کرتے ہو. شاید یہی سبب ہے. آپ حدیث برکہ کے ذخیرے کا مطالعہ کریں، ایک ایک ورق، ایک ایک سطر، ایک ایک سند کو دیکھیں. کہیں نہ ہوگا میرے نبی کی شہزادیوں میں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. میرے نبی کے دامادوں میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت سیدنا عثمان غنی. میرے نبی کے سسروں میں حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا صدیق اکبر. یا میرے نبی کے چچاؤں میں حضرت سیدنا حمزہ یا حضرت سیدنا عباس، یا چچاؤں کے بیٹوں میں حضرت ابن عباس وغیرہ دیگر میں سے کسی نے بھی اپنے رشتے کا اظہار کر کے بتایا ہو کہ فلاں نے یہ کہا، مثلا حسین کریمین نے کہا ہو، ہمارے نانا نے کہا، سیدہ نے کہا ہو، میرے ابا نے کہا، حضرت عمر نے کہا ہو، کہ میرے داماد نے کہا، حضرت علی نے کہا ہو، میرے سسر نے کہا. نہیں، سب نے کیا کہا؟ قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا. نسبت اعلیٰ کی جانب کی ہے، اپنی جانب نسبت نے کی ہے کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. خبردار میرے نبی کے انداز سے نہ بولانا جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو بولا لیتے ہو. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، وگرنہ کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. میرے بھائی، یہ انداز بھی گستاخانہ ہے. اس لیے میں نے یہ کہا نا کہ ان جو معاذ اللہ تعالیٰ جو خاکے بنائے گئے ہیں ان کو میرے نبی کی طرف منسوب نہ کریں، گناہ ہو جائے گا. ان کو آپ عامیانہ انداز میں بلانا تک جائز نہیں ہے. یہ جائے کہ ایسی چیزوں کی نسبت ان کی جانب کی جائے. ہمیں حکم کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں یَرَوْا مِنْکُم مُنْکَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِیَدِهِ. اگر تم کوئی گناہ کا کام دیکھو تو قوت بازو سے اس کو روک دو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ.
قوت بازو نہیں ہے تو اپنی زبان سے برا کہو فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ایسا بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جانو، وہ اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب ہمارے پلے کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے، ہماری قوت کیا ہے؟ ہم وہاں جا کر کچھ کر تو نہیں سکتے، تو کم از کم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بتائیے بھائی، کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ کر سکتے ہیں نا؟ عزت والے میرے بھائیوں، وقت میں نے آپ کا زیادہ لے لیا، مگر ایک مثال دے کر آپ کو سمجھا کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ میں یہ مثال عموماً دیا کرتا ہوں۔ آپ کسی گلی میں رہتے ہیں، آپ کے گھر کے قریب ایک دکان ہے، وہ دکاندار خوش اخلاق ہے، آپ جاتے ہیں تو آئیے آئیے جناب بھائی جان خیریت ہے، تبھی یہ ٹھیک ہے، بچوں کا کیا حال ہے وغیرہ وغیرہ وہ پوچھتا ہے۔ اس کا سودا بھی اچھا ہے، کھرا اچھا ہے سودا، قیمت بھی مناسب ہے، اور اس کا ریٹ بھی مناسب ہے، اور اس کا طول بھی مناسب ہے، ماپ بھی مناسب ہے۔ گلی کی آخری نکڑ پر کونے پر ایک اور دکان ہے، وہ دکاندار تھوڑا سا خوش مزاج ہے۔ آپ جاتے ہیں تو آپ کبھی حال چال نہیں پوچھا، آپ نے جا کر فلاں چیز دے دو، اچھا جی چیز دے دی، روپے پیسے آپ کو واپس کر دی، بس بات سے بات، اتنا سا کلام، بس اور کچھ نہیں ہے۔ مال بھی تھوڑا سا ہلکا ہے، ریٹ بھی تھوڑا سا زیادہ ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا آپ کس دکان سے سودا لیں گے؟ نزدیک جو اچھے اخلاق کوئی سمجھ نہیں آیا۔ یار لاگے آؤ دے کو سودا لو ہوئے کہ دور والے کو لو؟ ماشاءاللہ ہم تو بہت جلدی جلدی بول رہے ہیں۔ لاگے والے کو سودا لو گے کہ دور والے کو لو؟ کیوں لاگے والے کو لو گے؟ منزل قریب ہے، سودا چنگا ہے، ریٹ مناسب ہے، اخلاق بھی ودیع ہے، تے دور والے دا اخلاق بھی نہ آلہ نہیں، سودا بھی تھوڑا مہنگا ہے، ویسے بھی تھوڑا جیا ناقص ہے، تے منزل بھی دور ہے، اس واسطے سے دور والے کو سودا نہیں لواں گے، لاگے کو عقل دا تقاضا یہ ہوئی ہے۔ کی بھلا عقل دا تقاضا؟ میں پھر پوچھ رہا ہوں کی بھلا عقل دا تقاضا یہ ہوئی ہے۔ چند دن تو بعد کسی بندے نے تو ہم دسے یار تینوں پتہ چلیا اس کو کہا اے دونوں دکانداراں دی بڑی لڑائی ہو گئی، کپڑے پھٹ گئے ایک دوجے دے، کسنوں کسنی ہو گئے سی، سٹاں لگ گئی ایک دوجے دے۔ جو خیریت سی کی ہویا سی ہن یار کی سی اے جڑا لاگے والا نا تیرا گوانڈی دکاندار یہ کہندا سی تیری ماں دے بارے چ کوئی بڈھی چنگی نہیں ہوئے گی، میری دکان تے آوندی تے بڑی کرپٹ عورت ہے۔ تے او دوسرے والا جو دکاندار ہے نا وہ کہنا نہیں بکواس نہ بک، وہ کدی کدی میری دکان تے آوندی تے لڑکی بڑی عورت ہی بڑی شریف ہے، وہ تے چنگی عورت ہے، تو ہن کرپٹ کہندے ہوئے اس گل تو دونوں دی لڑائی ہو گئی، وہ تیری ماں دی حمایت کردا سی تے اے تیری ماں دا گستاخ سی، دونوں دی لڑائی ہوئی تے ایک دوجے دے کپڑے پھاڑ دیتے، پھر لوکاں نے بچ بچاؤ کر کے چھڑائی دیتا، اے اپنی دکان تے آ گیا، وہ اپنی دکان تے چل گیا، ہن کیڑی دکان تو سودا خریدے گا؟ دور والی نہیں یار پہلے تے لاگلی تو خریدنا سی، پہلے تے گوانڈی دی کولوں خریددا سی، ہن دور کیوں جائے ہیں؟ میری گل جی کو سمجھ لگ رہی کہ کوئی نہیں لگ رہی؟ تمہیں پتا کہ میں اردو سے تقریر کرتا ہوں پر میں تمہیں سمجھانا آخر تے پنجابی دی گل کرن رہا ہوں۔ دسو دور والی دکان تو سودا خریدو گے یا لاگے والی تو؟ عقل کی کہندی ہے لاگے والے کو خرید، پر ماں دی محبت کی نہیں، گستاخ ایک کو نہ لے او کو لے، اور تیریاں تے میریاں ہزاراں ماواں میرے نبی دے قدماں تے قربانو، نبی دی گستاخ دی دکان تو سودا خریدے گا تو بائیکاٹ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہ نہ کریں گے جی سنو مانو گالیاں کڑنے والی دی دکان تو کبھی جی سودا چنگا ہے لاگے میں تو خریدنا، وہ غیرت مند ہے کہ بے غیرت ہے؟ بے غیرت۔ جب نبی دی گستاخ کو خریدے گا بڑا بے غیرت ہے، کی بھلا بڑا بے غیرت ہے نا۔ جتھے تک ممکن ہو سکتا ہے اسی انہاں دا بائیکاٹ کرو، کی بھلا جتھے تک ممکن ہو سکتا، بات چیزاں ہوندی ہیں ممکن نہیں ہوندی ہیں، جتھے تک ممکن ہو سکتا اسی انہاں دا بائیکاٹ کریں گے۔
میں دعا کرتا کہ رب کائنات جل وعلا تو سانو توفیق و ہمت عطا فرما اسی زندہ رہیے کہ تیری اور تیرے محبوب دی محبت وچ سانو آخری سا آوے کہ تیرے اور تیرے محبوب دی محبت وچ قیامت دے اٹھیے کہ تیری رحمت دا تیرے نبی دے دامن کرم دا سایہ مقدر بنے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. کسی بھائی کی اگر پرچی رہتی ہے تو وہ انتظامیہ کے پاس جمع کروا سکتا ہے. شناختی کارڈ کی ایک عدد فوٹو کاپی میرے جس محترم کے پاس اگر اس نے جمع نہیں کروائی تو وہ جمع کروا سکتا ہے. اب قبلہ شاہ صاحب اپنے دست مبارک سے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں 63 پاؤنڈ کا جو کیک ہے وہ اپنے دست مبارک سے کاٹیں گے. اور بھائی جناب عابد حسین مغل صاحب نے آپ بھائیوں کے لیے 63 مدنی انعامات کا تحفہ بھی رکھا ہے اور پھر ایک عدد عمرہ شریف کا مکمل پیکج کے ساتھ انعام بھی آپ بھائیوں کے لیے رکھا ہے. تو لہذا نعرہ بلند کیجئے گا. قبلہ شاہ صاحب اپنے دست مبارک سے یہ کیک جو ہے وہ کاٹتے ہیں. نعرہ تکبیر. اور ادھر ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں بھی تشریف فرما ہیں. اگر ان کے پاس بھی پرچیاں رہتی ہیں تو وہ انتظامیہ کو جمع کروا سکتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. مولایا صلی اب قبلہ حضور شاہ صاحب اپنے دست مبارک سے ایک عدد عمرہ شریف کا اعلان ایک عدد عمرہ شریف کے ٹکٹ کا اعلان جو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں کیا جائے گا. اب شاہ صاحب مکمل پیکج کے ساتھ آپ بھائیوں کے لیے ایک عدد عمرہ شریف کے ٹکٹ کا انعام رکھا گیا ہے. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته ماشاءاللہ شریف یہ پرچی جو قبلہ شاہ صاحب نے اپنے دست مبارک سے نکالی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ ماں میرے بھارتا میں اختتام کے اس پرچی کا اعلان کی جگہ ہے دوسری بندے کی طرف سے نکلی ہے.
اگر ظاہر ہے کہ پہلے اعلان کیا جائے گا معاملہ خراب ہو جائے گا اس پرچی سے میں آپ کو دستخط بھی کر دیتے ہیں کسی بندے نے دیکھنا ہوئے نا وہ دیکھ سکتا کہ اسے میں دستخط بھی کر دیتے ہیں ایسی پرچی پہ ہی ان شاء اللہ تعالیٰ جل والے پرچی کو بعد میں کھولے جائے گا دیکھا جائے گا کہ کون صاحب ہے اگر پھر فرض وہ بندہ موجود نہ ہویا پھر اور پرچی کر لی جائے گی ماشاءاللہ بھی تمام دوست اپنی جگہ پر تشریف رکھ کے بیٹھ گئے حضور قبلہ پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنے نورانی